اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 194 تک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں، وہ کیا اٹھتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پیارے رب، آپ نے یہ سب بلا وجہ نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں، پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو آپ نے واقعی رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا، اے ہمارے پیارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک، اے ہمارے پیارے رب، آپ نے جو وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا فرما دیجئے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈالیے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ زبردست اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حکمت کی آیات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخری سورت تک یہ آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کتاب التفسیر میں، اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کتاب المسافرین میں۔ یعنی جو مضمون بیان کیا ہے، جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام
جس میں ذرا سا بھی خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان 10 آیات میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اور طاقت کے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں، لیکن کن کے لیے؟ اہل و عقل اور دانش کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات تخلیق اور قدرت الہیہ کو دیکھ کر جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو، وہ اہل دانش ہی نہیں، وہ عقل مند ہی نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوق ذکر الہی اور ان کا آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی پڑھو۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جن سے خالق کائنات کی عظمت اور قدرت، اس کا علم اور اختیار اور اس کی رحمت اور ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ کائنات یہ بے مقصد نہیں بنائی ہے، بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ابد الآباد تک جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب نار ہے، اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی 3 آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ، لیٹے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، نیتی اللہ اکبر پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔